السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج ہم ربیع الاول کی تاریخ کے حوالے سے پارٹ 2 پر بات کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ تاریخ ولادت کے معاملے میں اہل سیرت اور مورخین کے درمیان متعدد اقوال موجود ہیں۔ خود دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ میں واضح کیا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کی مشہور تاریخ ہے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک 8 ربیع الاول کو راجح قول ہے۔ ایک دوسرے جواب میں 8 یا 9 ربیع الاول کے اقوال کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ 12 ربیع الاول ہی ولادت کی تاریخ ہے، بلکہ صحیح اور محتاط انداز یہ ہوگا 12 ربیع الاول تاریخ ولادت کے بارے میں ایک مشہور قول ہے، لیکن تاریخ ولادت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ دین میں ہمیں وہی بات یقینی انداز میں کہنی چاہیے جو واقعی تو یقینی طور پر ثابت ہو۔ تیسری بات، پھر ربیع الاول اتنی مشہور کیوں ہے؟ 12 ربیع الاول جو ہے وہ اتنا مشہور تاریخ کیوں ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ لوگوں میں 12 ربیع الاول کی نسبت بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت اور تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ قول نقل ہوا ہے، لیکن مشہور ہونا اور قطعی طور پر ثابت ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ مثلاً کوئی بات پورے معاشرے میں مشہور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازماً حدیث صحیح سے ثابت بھی ہے۔ اس لیے علماء جب تاریخ ولادت پر گفتگو کرتے ہیں تو مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور پھر بعض محققین کسی ایک قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہی وضاحت ملتی ہے کہ 12 ربیع الاول مشہور قول ہے، جبکہ 8 یا 9 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار دینے کی تحقیق موجود ہے۔ تو پیارے ویورز، یہاں ہمیں ایک خوبصورت دینی اصول سیکھنا چاہیے۔ مشہور بات اور ثابت شدہ بات میں فرق کیا کریں۔ ہر سنی سنائی بات کو حدیث نہ بنائیں۔ ہر مشہور واقعے کو صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ ہر جذباتی بات کو دین کا حصہ نہ سمجھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن ہوا؟ اب ایک اور بہت اہم بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی پیر کے دن ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا، یعنی ولادت کے بارے میں صحیح حدیث ہمیں پیر کا دن بتاتی ہے، اور وصال کے بارے میں بھی صحیح روایت سے پیر کا دن ثابت ہے۔ لیکن ربیع الاول کی مخصوص تاریخ کے بارے میں پھر اختلاف موجود ہے۔ 12 ربیع الاول کو وصال کی تاریخ کہنا ایک مشہور قول ہے، لیکن دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے اس بارے میں بھی مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جن میں یکم اور 2 ربیع الاول کے اقوال بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہنا مناسب نہیں کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہونا کسی اختلاف کے بغیر قطعی طور پر ثابت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے 12 ربیع الاول وصال کی ایک مشہور تاریخ ہے، لیکن اس میں بھی اہل تاریخ کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ پانچویں بات، ایک ایسی بات جو ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ اب ذرا اپنے دل سے سوال کریں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو کیا ہماری محبت صرف ایک تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے؟ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم سال میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں؟ نہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے۔ نماز میں بھی، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، اولاد کی تربیت میں بھی، والدین کے ساتھ برتاؤ میں بھی، پڑوسی کے ساتھ معاملے میں بھی، زبان کے استعمال میں بھی، ہمارے اخلاق میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو قرآن نے محبت کا ایک بڑا معیار ہمیں بتایا ہے، اتباع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ چھٹی بات جو ہے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔